آج کے جدید دور میں جہاں ذرائع ابلاغ کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، کسی بھی طاقتور اور بااختیار عورت کا نظر انداز کیے جانا ناممکن ہے۔ تاریخ صفات میں اگر جھانکا جائے تو ایسی خواتین کی تعداد بہت کم ہے جنہیں ان کے طاقتور ہونے کی بنیاد پر تاریخ نے یاد رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی سب سے زیادہ طاقتور اور بااختیار خاتون حکمران ہونے کا اعزاز کوثر سلطان کو حاصل ہے۔ کوثر سلطان ایک ایسی عورت کا نام ہے جسے سلطان احمد کی بیوہ بن کر بقیہ زندگی گزارنا ہرگز قبول نہ تھا۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک سلطنت عثمانیہ پر باقاعدہ حکمرانی کی۔ کوثر سلطان سلطنت عثمانیہ کی واحد خاتون تھیں جنہوں نے 6 سلطانوں کے ادوار دیکھے، جبکہ اپنے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کے دور میں بطور نائب سلطنت حکمرانی کرتی رہیں۔ انہوں نے بطور نائب سلطنت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا اور ان کو بہت زیادہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا سلطنت کے امور میں اتنا زیادہ اثر تھا کہ ان کی وفات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ کسی عورت کو بھی سلطنت کے امور میں دخل اندازی سے دور رکھا جا سکے۔ کوثر کا پیدائشی نام اناستاسیا تھا اور وہ 1599 میں جزیرہ تیونس میں پیدا ہوئیں۔ وہ جب حرم سلطانی میں بطور غلام آئیں تو اس وقت ان کی عمر محض 15 سال تھی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کا نام ماہ پیکر رکھا گیا، جس کا معنی ہے چاند کی شبیہ والی۔ بعد ازاں سلطان احمد اول کی جانب سے انہیں کوثر سلطان کا خطاب تفویض کیا گیا۔ توپکاپی محل جو اس وقت حرم کی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا تھا میں زندگی گزارنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ سلطان احمد کو کسی ایسے کی تلاش تھی جس پر وہ اعتماد کر سکے اور جس سے وہ دل کی بات کر سکیں۔ کوثر سلطان کی خوبصورتی اور ذہانت نے سلطان احمد کو بہت جلد اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ تھوڑے عرصے میں ہی حرم کی سربراہ بن گئیں۔ کوثر سلطان نے سلطان احمد کو اپنے وطن سے 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے دیے۔ جس وقت سلطان احمد نے انتقال کیا تو اس وقت کوثر سلطان کی عمر صرف 28 برس تھی۔ سلطان احمد اول کی وفات کے بعد کوثر سلطان نے خود کو ایک سیاسی انتشار کے درمیان پایا۔ اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے کوثر سلطان نے اپنے سوتیلے بیٹے کے بجائے سلطان احمد اول کے بھائی کی تاج پوشی کرنے میں معاونت کی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کوثر سلطان کو پرانے محل بھیج دیا گیا اور وہ وہاں اگلے 6 سال تک رہیں۔ 1623 میں جب سلطان عثمان ثانی کو باغی فوجوں نے قتل کر دیا تو کوثر سلطان کی توپکاپی میں واپسی ہوئی۔ ان کے بڑے بیٹے مراد کو سلطان بنایا گیا۔ اس وقت مراد کی عمر بہت کم تھی، اس لیے کوثر سلطان بطور نائب اور والدہ سلطان سلطنت کے امور چلاتی رہیں۔ بطور نائب سلطنت اگلے 10 سال انہوں نے سلطنت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیے رکھی۔ اس دور حکومت میں ان کو بہت سی بغاوتوں کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے بہت مہارت سے ان کو کچلا۔ 1632 میں جب سلطان مراد چہارم تخت سنبھالنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے کوثر سلطان سے نہ صرف نائب سلطنت بلکہ حرم کے اختیارات بھی واپس لے لیے تاکہ وہ کھل کر حکومت کر سکیں۔ 1635 میں کوثر سلطان نے سلطان مراد کو اپنے بھائی ابراہیم کو ایک غلطی کی وجہ سے قتل کرنے سے منع کیا۔ اس طرح کوثر سلطان نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کو روک دیا، کیونکہ 1640 میں جب سلطان مراد چہارم کا انتقال ہوا تو اس وقت صرف شہزادہ ابراہیم ہی زندہ تھے جو سلطنت عثمانیہ کے اگلے سلطان بنے۔ سلطان ابراہیم کی سلطنت کے امور میں بالکل دلچسپی نہ تھی، اس لیے اگلے 8 سال بھی طاقت کا سرچشمہ کوثر سلطان ہی رہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت کے وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا، جن کا کافی معاملات میں کوثر سلطان سے اختلاف تھا، وہ سلطان ابراہیم کی عدم دلچسپی کی وجہ سے سلطنت کے امور کو بہت عمدگی سے چلاتے رہے۔ بالآخر سلطان ابراہیم نے اپنی ایک کنیز کی باتوں میں آ کر کوثر سلطان کو پرانے محل بھیج دیا اور وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کو 1644 میں قتل کروا دیا۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ چنانچہ
8 अगस्त 1648 को सुल्तान इब्राहिम को तख्त से हटाकर कैद कर लिया गया और उनकी जगह इनके 7 साला बेटे मोहम्मद चहारम की ताजपोशी कर दी गई। तौर खान जो कि अब वालिदा सुल्तान थी को सल्तनत के अमूर का इतना इल्म न था, इसलिए कोसम सुल्तान दोबारा बतौर नायब सल्तनत को चलाने के लिए तोपकापी महल आ गईं। 18 अगस्त 1648 को इब्राहिम को फांसी दे दी गई। कोसम सुल्तान की अवाम, फौज और वज़रा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ताहम कोसम सुल्तान के दौर में शाही खजाने को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तौर खान कोसम सुल्तान की सियासी हरीफ बनकर सामने आईं। तौर खान कोसम सुल्तान की ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि वो कोसम सुल्तान को सुल्तान इब्राहिम का कातिल समझती थी। इसलिए उसने कोसम सुल्तान के खिलाफ साजिशें बुनना शुरू कर दी। दूसरी तरफ कोसम सुल्तान और फौजियों ने मिलकर ये फैसला किया कि सुल्तान मोहम्मद चहारम को माजूल करके सुल्तान इब्राहिम के दूसरे बेटे शहजादा सुलेमान को सुल्तान बनाया जाए, जो कि एक दूसरे के नीज़ दिलासिब के वतन से थे। तौर खान को इस मंसूबे का पता चल गया तो उसने 2 सितंबर 1651 को कोसम सुल्तान को कत्ल करवा दिया। कोसम सुल्तान को अपने शोहर सुल्तान अहमद के पहलू में दफन किया गया। अवाम को आपकी मौत का बहुत दुख हुआ और 3 दिन के लिए इस्तांबुल के बाजार इस सोग में बंद रहे। कोसम सुल्तान अपने फलाही कामों की वजह से अवाम में बहुत मशहूर थी। उन्होंने एक मस्जिद तामीर करवाई। मिस्र में आबपाशी के निज़ाम की दुरुस्ती के लिए शाही खजाने के मुंह खोल दिए। वो गरीबों का बहुत ख्याल किया करती और उनकी मदद में पेश रहती। आपको तारीख में वालिदा मुअज़्ज़मा, वालिदा मकतूला और शहीद वालिदा के नामों से याद रखा जाता है। सब्सक्राइब कीजिए इस्लामी अखबार को और बेल आइकन को दबाइए ताकि रहते रहें आप बाखबर इस्लामी अखबार से।